فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل عطلت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناهم والأولين فإن كان لهم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين. یہاں سے لے کر انما توعدون لواقع آیت نمبر 7 تک یہ ہے جی نرمی اور سختی کا دنیاوی نمونہ قیامت والے دن کے ساتھ. پھر وفائز النجوم دوسری سب سے لے کر ویل یومئذ للمکذبین تک وہ نیچے آیت نمبر 15 تک یہاں اللہ پاک تخفیف اخروی ہے. ٹھیک ہے. پھر علم آگے آیت نمبر 16 سے پھر ویل یومئذ للمکذبین آیت نمبر 19 تک پھر اللہ پاک تخفیف دنیاوی آگے علم نخلقکم من ماء مہین یہ دلائل عقلیہ کا اللہ پاک سلسلہ شروع فرمائیں گے وہ آیت نمبر 28 تک 27 28 آگے انطلقوا الی ما کنتم به تکذبون یہاں سے اللہ پاک تخفیف اخروی
انہا ترمی بشارن آیت نمبر 32 کے اندر اللہ جہنم کی آگ کی صفات بیان کریں گے، جہنم کی آگ کی شدت کو بیان کریں گے، وہ جہنم کی آگ ہے کیسے۔ پھر آیت نمبر 35 36 37 اس کے اندر قیامت کے دن کا اللہ ذکر کریں گے کہ وہاں بولنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی، اور آخر کے اندر بھی یہی چیز ہے، رکوع تک قیامت ہے، آگے پھر بشارت ہے اللہ۔ دیکھیں اس طرح فرمایا، ترجمہ اچھا یہ غور سے دیکھنا، ان الفاظ کا تھوڑے سے پیچیدہ الفاظ ہیں۔ والمرسلات عرفا، والمرسلات عرفا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو چھوڑی ہوئی ہیں، عرفا نرمی کے ساتھ، قسم ہے ان ہواؤں کی جو چھوڑی ہوئی ہیں، اس کے ساتھ عرفا نہیں لکھا ترجمہ، دل کو خوش کرنے والی گرم ہوائی ہوتی ہے، آہستہ 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 چلتی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا۔ آگے فالعاصفات عصفا، بس قسم ہے ان ہواؤں کی جو چلنے والی ہیں، عصفا تیزی کے ساتھ، تم دو تیز، ٹھیک ہے۔ اچھا، والناشرات نشرا، اور قسم ہے ان ہواؤں کی جو اٹھانے والی ہیں، نشرا اٹھانے والی ہیں، اٹھانا بادلوں کو، کن کو اٹھاتی ہیں؟ بادلوں کو۔ پہلے قسم اٹھائی ان ہواؤں کی جو خوش کرنے والی یعنی نرم، نرمی کے ساتھ، پھر فالعاصفات عصفا، بس قسم ہے ان ہواؤں کی جو چلنے والی ہیں تیزی کے ساتھ، پھر فرمایا والناشرات نشرا، اور قسم ہے ان ہواؤں کی جو اٹھانے والی ہیں بادلوں کو، ٹھیک ہے۔ آگے فالفارقات فرقا، فرمایا پس قسم ہے ان ہواؤں کی جو تقسیم کرنے والی ہیں، فرقا جدا جدا کر کے، ٹھیک ہے۔ فارقاتی جو تقسیم کرنے والی ہے، فرقا جدا جدا کر کے۔ آگے فالملقیات ذکرا، بس قسم ہے ان ہواؤں کی جو ڈالنے والی ہیں، ذکرا نصیحت کو۔ دیکھو کیا عجیب اللہ پاک کلام کرتے ہیں، ہوا سے بھی کسی کو نصیحت حاصل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا قسم ہے ان ہواؤں کی جو ڈالنے والی ہیں نصیحت کو، کیا؟ عذراً او نذرا، فرمایا کون سی نصیحت؟ واسطے ہٹانے کے عذر کو، دفع کرنے عذر کو، ہاں، او نذرا یا ڈرانے کے، یعنی وہ ہوا جو ہے یا ڈرانے کے لیے، اور دوسرا عذر کو دور کرنے کے لیے وہ ہوا چلتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ذرا میرے ساتھ آپ نے توجہ رکھنی ہے، دل و دماغ کو حاضر رکھیں۔ بہت بڑی اللہ پاک نے ایک بات سمجھائی ہے یہاں کہہ رہی ہے، ہواؤں کا یوں ہی تذکرہ نہیں کیا۔ ہوائیں سب سے پہلے ہوا چلتی ہے نرمی کے ساتھ، یہ والمرسلات عرفا، نرمی کے ساتھ ہوا چلتی ہے، آہستہ آہستہ، دل کو خوش کرنے والی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا۔ پھر بڑھتے 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 فالعاصفات عصفا، ہوا تیز ہوتی ہے، تھوڑی سی تیز ہوا چلتی ہے۔ پھر تیسرا سٹیپ والناشرات نشرا، اس سے بھی آگے جب ہوا تیز چلتی ہے وہ پھر بادلوں کو لے کے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ والناشرات نشرا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو اٹھانے والی ہے، مثلا بادلوں کو اٹھا کے لے کے اکٹھا کرتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ آگے فرمایا فالفارقات فرقا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو جدا کرنے والی ہیں، تقسیم کرنے والی ہیں، جدا جدا کر کے۔ اب دیکھو وہ ہوائیں بادلوں کو اکٹھا تو کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ سے، ہر بادل سے بارش برسے، بلکہ وہ تقسیم کرتی ہیں کہ فلانی جگہ بارش برسانی ہے، فلانی جگہ بارش برسانی ہے، فلانی جگہ، اس طرح بادلوں کو کیا کرتی ہیں؟ وہ جدا کرتی ہیں، یعنی طے لگاتی ہیں پوری بادلوں کی ہوائیں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، پھر فرمایا فالملقیات ذکرا، فالملقیات ذکرا، بس قسم ہے ان ہواؤں کی جو ڈالنے والی ہے نصیحت کو۔ اب دیکھو اللہ نے فرمایا لوگوں، جس طرح یہ ہوائیں نرم بھی چلتی ہیں اور سخت بھی چلتی ہیں، ہوائیں نرم بھی چلتی ہیں، سخت بھی چلتی ہیں، اور جب یہ بارش برساتی ہے تو کبھی تو یہ بارش رحمت بن جاتی ہے اور کبھی یہ بارش عذاب بن جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کبھی نرم کبھی سخت، جب بارش برساتی ہے کبھی عذاب بن جاتی ہے اور کبھی اللہ کی رحمت بن جاتی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا ان شواہد کو دیکھ لو،
ان دلائل کو دیکھ لو کہ آخرت میں بھی تمہارے ساتھ یہی معاملہ کیا جائے گا. کسی کے ساتھ نرمی کا معاملہ ہوگا اور کسی کے ساتھ سختی کا معاملہ ہوگا. کوئی اللہ کا مورد رحمت ٹھہرے گا, کوئی مورد عذاب ٹھہرے گا. دیکھو فالملقیات ذکرا, ڈالنے والی ہے کس چیز کو؟ نصیحت کو. ٹھیک ہو گیا, نصیحت کو. اللہ نے فرمایا یہ جو بارش برستی ہے نا, ہوائیں چلتی ہیں, یہ صرف اپنے جسمانی راحت ہی نہ اس سے حاصل کر, بلکہ اس کو دیکھ کر ذرا دلائل کے اوپر غور و فکر کر کے جس طرح آج یہ کبھی بارش رحمت بن رہی ہے اور کبھی عذاب بن رہی ہے, تو اس ہوا سے نصیحت حاصل کر کے کل قیامت والے دن بھی یہی دو قسم کے معاملے ہوں گے, یا رحمت والا معاملہ ہوگا تو یا عذاب والا معاملہ ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, نصیحت کون سی ڈالنے والی ہے؟ عذرن او نذرا, عذر کو ہٹانا اور ڈرانا. مطلب عذر کیا؟ اللہ نے فرمایا کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا نا, میرے سامنے عذر نہ کرنا کہ ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا, ہمیں کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا, ہمیں کوئی تبلیغ کرنے والا نہیں آیا تھا. اللہ نے فرمایا بالکل تجھے عذر کرنے کی ضرورت نہیں. اچھا سبحان اللہ, اگر اس سے بھی آگے کروں, اللہ نے فرمایا ہوا سے نصیحت حاصل کرو. اگر میرا پیغمبر تمہارے پاس کوئی نہیں سمجھانے آیا, اگر کوئی تمہارے پاس کوئی عالم نہیں, کوئی اللہ والا سمجھانے والا نہیں آیا, تو پھر بھی تمہیں عذر پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ تو ہواؤں کو دیکھ کر, ان بادلوں کو دیکھ کر اس سے اندازہ لگاتا کہ جس طرح آج یہ سختی اور نرمی والا معاملہ ہو رہا ہے, تو جب ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے تو اس وقت بھی حساب و کتاب کے وقت بھی نرمی اور سختی والا معاملہ کیا جائے گا ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے. دیکھو نصیحت کہا ہے اللہ پاک نے. اچھا یہ ہو گیا عذر, عذر نہیں کر سکتا. آگے نذرا, کفار کو ڈرانے کے لیے, نافرمانوں کو ڈرانے کے لیے یہ ہوائیں ہیں. دیکھو ایسی چیز جس کی طرف ہمارا خیال بھی نہیں جاتا. ہم تو ہوا چلتی ہے گرمیوں کے اندر چل پڑتی ہے, ہم کہتے ہیں ٹھنڈی ہوا چلی تے سکون مل گیا, آج گرمی کم ہے. اور سردیوں میں چل پڑے, ہم کہتے ہیں ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں اور بیمار ہونے کا خطرہ ہے, اسی طرح کہتے ہیں. لیکن دیکھو اللہ پاک انسان کی توجہ کس چیز کی طرف دلا رہا ہے, کون سی چیز پکڑ کے جو ہر وقت انسان اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا, اسی چیز کو اللہ نے دلیل پکڑ لیا, شاہد کے طور پر پیش کر دیا کہ دیکھو کیا مت والے دن کو یہی معاملہ آگے جی ہے آگے دیکھیں. اچھا یہ تو اللہ نے قسمیں اٹھا لی. اب جواب قسم, جواب قسم میں نے سمجھایا ہوا نا, ایک قسم اٹھاتے ہیں اللہ اور پھر جواب قسم. کس بات پر؟ فرمایا انما توعدون لواقع, بے شک وہ بات جو تم وعدہ دیے جاتے ہو البتہ واقع ہونے والی ہے. جس قیامت کا ہم تمہیں وعدہ دے رہے ہیں نا, وعدہ دے رہے ہیں, وہ ضرور واقع ہو کر رہے گی. اس میں کوئی ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں ہے. تمہیں یقین کرنا ہی پڑے گا کہ جب تم نے مر جانا ہے, مٹی میں مل جانا ہے, عالم برزخ میں چلے جانا ہے, پھر دوبارہ قیامت والے دن ہمیں تمہیں زندہ کریں گے. یہ نہ سمجھنا کہ دوبارہ کوئی زندگی نہیں, زندہ بھی کروں گا اور تمہارا پورا پورا حساب کتاب بھی لوں گا میں. سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں آگے فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ. اللہ, اب یہ قیامت کی شدت ہے, یہ ساری اللہ پاک نے بیان کی ہے یہاں پر. اللہ پاک فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ, فرمایا پس جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے. اللہ اکبر, ستارے, سورج کے آگے بادل آ جائے تو اندھیرا چھا جاتا ہے. سورج جب غروب ہو جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ اندھیرا چھا جاتا ہے. جب اس وقت غروب ہے سورج اور رات کی تاریکی ہے اور چاند رات کو طلوع ہوتا ہے, لیکن جب یہ 12ویں 13ویں 14ویں کا ہوتا ہے پھر بھی کچھ نہ کچھ روشنی ہوتی ہے. لیکن جب یہ بھی دن پورے کر لیتا ہے, منزلیں طے پوری کر لیتا ہے, تو رات کو مکمل تاریکی اور صرف تارے ہی آسمان پر دکھائی دیتے ہیں. اور جب چاند نہیں ہوتا تو پھر ستاروں کی روشنی بھی مدھم پڑ جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو تاروں کی روشنی بھی ہے, چاند کی بھی ہے, سورج کی بھی ہے. اللہ نے فرمایا سب کے سب بے نور ہیں. اور زمین سے بھی بڑے بڑے تارے ہیں. سورج دیکھو کتنا بڑا ہے, پوری کائنات کو روشن کر دیتا ہے. اللہ نے ایسی خصوصیت بخشی, فرمایا سب کا سب ختم تہس نہس کر دے گا.
بے نور ہو جائے گا سب. پھر وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب کہ آسمان کھول دیے جائیں گے. پیچھے سمجھا کیا ہے کہ درمیان سے کھلے گا، سمٹتا 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 ختم ہو جائے گا. اس طرح اس کی کیفیت پیچھے میں نے پوری سمجھائی ہے کہ درمیان سے آسمان کھلے گا اور جو ہی کھلے گا فرشتے اس کے کناروں کناروں پہ یوں یوں آتے جائیں گے سارے، یوں پوری صفحے لگی ہوئی. جو آسمان ایسے پھٹے گا تو اوپر کے جو فرشتے ہیں وہ سارے اس طرح کناروں پہ ٹھیک ہو گیا. درمیان میں مخلوق، سارا آسمان جب پھٹ جائے گا تو اب رہ جائے گی نیچے زمین کے اوپر کاروائی ہو رہی ہوگی. اللہ اذا دکت الارض دکا دکا، اللہ نے فرمایا کوٹ کوٹ کر زمین کو ہم وار کریں گے، کوٹ کوٹ کر زمین کو، ایسے چٹیل میدان. درمیان میں ساری مخلوق جنوں انس اور ارد گرد سارے فرشتوں کی قطاریں. اور اللہ پاک نے فرمایا تم وہاں سے بھاگ نہیں سکتے، نہیں بھاگ سکتے، چھپنے کے لیے کوئی جائے بنا نہیں ہوگی. ذرا پچھلی صورت میں آیا نا صورت قیامت کہ جب قیامت آئے گی تو انسان کیا کہے گا، ہے کوئی بھاگنے کی جگہ، این المفر، ہے کوئی چھپنے کی جگہ، فرار ہونے کی جگہ، تو کوئی وہاں چھپنے کی جگہ نہیں. تو پھر جب فرشتوں کی قطاریں لگیں گی، پھر حاملین عرش فرشتے، 8 فرشتے ہوں گی یا 8 صفیں ہوں گی فرشتوں کی، وہ اللہ کا عرش اٹھا کے کیوں نازل ہو رہے ہوں گے. اللہ پاک آ رہے فیصلہ کرنے کا سمجھ ہے. یہ دنیا کی عدالتوں کے بھی تو ہیں نا قوانین کہ جج یہاں بیٹھے گا، فیصلہ کرنے والا یہاں بیٹھے گا، مجرم یہاں کھڑا ہوگا، وکیل یہاں کھڑا ہوگا. ہے کہ نہیں دنیا کے قوانین، ایک ڈسپلن ہوتا ہے. تو اللہ نے بھی اپنا ڈسپلن دکھانا ہے نا اسی میں. اللہ پاک بچائے سے، اللہ پاک اس ان کی سختی سے بچائے. عصمت نہیں ہے اللہ کی اصل میں لوگوں کے، عصمت نہیں ہے لوگوں کے. انہ لا یؤمن باللہ العظیم، اللہ نے فرمایا بے شک یہ نہیں مان لاتے تھے اللہ کی عظمت پر. جب انسان کے دل میں اللہ کی عظمت آ جائے تو خوف خدا بھی آتا ہے. یہ قیامت حشر و نشر جتنا بھی ہے اس کا خوف اس کے دل میں آتا ہے. آگے دیکھیں وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، فرمایا اور جب پہاڑ غبار بنا کر اڑا دیے جائیں گے. غبار بھی ختم ساتھ، غبار بنا کر، یہی لکھا ہے نصیبت کا معنی، غبار بنا کر اڑا دیے جائیں گے. ہاں اڑا دیے جائیں گے، غبار ہی ہوتی ہے نا اڑنے والے، غبار کر دو غبار بنا کر اڑا دیے جائیں گے. یہ 30ویں پارے کے اندر اللہ نے بڑا پہاڑوں کا ذکر کیا ہے. تو قیامت کے دن وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب کہ رسول جمع کیے جائیں گے. اُقِّتَتْ کیا کیے جائیں گے؟ جمع کیے جائیں گے. کیوں؟ ہر رسول کو اپنی اپنی امت پر گواہ کے طور پر پیش کیا جائے گا. نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری گواہی دیں گے، نوح علیہ السلام اپنی امت کی دیں گے، ہود علیہ السلام قوم عاد کی دیں گے، صالح علیہ السلام قوم سمود کی دیں گے، ابراہیم اپنے ہر پیغمبر اپنی امت کی گواہی دے گا. اللہ پوچھے گا کہ ہاں تم پہلے بتاؤ تم نے تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا کہ ہر نبی کے. پھر اللہ کہے گا تمہاری امتوں نے کیا جواب دیا. موجودہ جو دور کی امت ہوگی اس کے متعلق نبی اور گواہی دے گا، پھر جو بعد میں آئی ہوگی امت اس کے متعلق اور گواہی دے گا. حدیث شریف بڑی بڑی ہے اس کے متعلق، گواہی کے متعلق. اللہ معاف فرمائے. یہ بھی بڑی عجیب بات ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مجھے قرآن پاک کی تلاوت سنا. عبداللہ بن مسعود نے سورۃ النساء کی تلاوت شروع، وہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن میرے پیغمبر آپ کو ہم آپ کی امت پر گواہ بنا کے اٹھائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا بس بس روک دے تلاوت ختم. رونے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھاڑے مارے. وجوہات کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ گواہی جب ہوگی تو اگر اللہ کے رسول کی گواہی وہاں پہ ثابت ہو گئی، ٹھیک ہے، اور ظاہری بات ہے گواہی ہوگی ثابت ہونے والی چیز ہوگی، پھنس جائیں گے سارے. سورۃ فرقان میں پارہ 19 پہلا صفحہ فرمایا کہ جس دن کے رسول کہے گا وَيَقُولُ الرَّسُولُ قَالَ يَا رَبِّ
قال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اے میرے ربا، رسول کہے گا قال الرسول، رسول فرمائے گا اے میرے رب میری قوم نے قرآن کو بس سے پشت ڈالا، پیٹ پیچھے کہے گا. دیکھو یہ گواہی، اب جو بندہ اس گواہی کی زد میں آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ سرکار کو جائیں گے، سرکار کا لڑیاں لگیاں ساڑیاں جی بس 12 ربیع الاول چٹیاں لاؤ چٹے لاؤ تو چل پورا سال دن بنا دو. غلط نقشہ دیا ہوا ہے لوگوں نے، غلط نقشہ دیا. یہ علماء سو یہ بدبخت جن کے ہاتھوں پہ اسٹیج آ چکا ہے یہاں، یہ سب اسٹیج کے مولوی جتنے بھی ہیں یہ بیڑا غرق کر رہے ہیں لوگوں کا. اللہ کی عظمت، اللہ کا خوف لوگوں کے دلوں سے ختم کر رہے ہیں اور قیامت کا نقشہ بگاڑ رہے ہیں کہ ہمیں قیامت والے دن کوئی خوف نہیں ہوگا، بس اللہ کے نبی وہاں ہوں گے اور وہی ہمیں بچائیں گے. اور اللہ کو کمزور کیا جا رہا ہے کہ اللہ میں کوئی طاقت طاقت نہیں ہے، اللہ میں کوئی، اللہ نے بس نبی نے جو کہہ دیا اللہ نے قیامت والے دن وہ کرنا ہے. اللہ کو تو پھر اللہ جج کس چیز کا؟ اللہ کہتے ہیں مالک یوم الدین، میں قیامت کے دن کا مالک ہوں. تو پھر اللہ یہ صورت باتیں ہمیں قرآن میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں پڑھتے ہو اس نمازوں کے اندر مالک یوم الدین؟ انصاف کے دن کا وہ مالک ہے. اللہ ادھر فیصلہ کر رہے ہوں گے، ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہے گے یا اللہ مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں. اللہ پاک کہیں گے ٹھیک ہے میرے پیغمبر نہیں منظور، چلو ٹھیک ہے جس طرح آپ کی مرضی. یہ کون سے فیصلے ہوں گے وہاں؟ ساری امتیں نبی سب وہاں اکٹھے ہوں گے. سورۃ حامیم مومن کے اندر اللہ پاک نے فرمایا، اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ کسی نبی کے اندر بھی یہ جرت نہیں ہوگی جواب دینے کی. اللہ خود جواب دے للہ الواحد القہار، آج صرف اللہ اکیلے واحد غالب کی بادشاہت ہے، کسی کی بادشاہت نہیں. لوگوں نے نقشہ بگاڑا ہوا ہے، اللہ پاک کو کمزور کر کے دکھایا ہوا ہے. لیکن انشاءاللہ العزیز ہم ادنا سے اللہ کی توحید کے اوپر جو اس کی توحید کا دفاع کر رہے ہیں، اللہ اسی کی برکت سے انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار لگا دے. الحمدللہ انشاءاللہ. لوگ شرک کے اوپر سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، کفر کے اوپر سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. سمجھ آئی؟ علی کو خدا بنا کے رکھ دیا، رسول کو خدا بنا کے رکھ دیا، اور آگے سے عوام کہتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. ان بدبختوں کو یہ نہیں پتا یہ جو لفظ تم بول رہے ہو سبحان اللہ، اس کا معنی سمجھ لو اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے. ان لوگوں نے تو باپ کو سبحان اللہ کا معنی نہیں بتا سکے کہ سبحان اللہ کا اصل مفہوم کیا، الحمدللہ کا اصل مفہوم کیا. اور چلے اکیلے علی کو خدا بنانے، اور چلے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا بنا دیا کہ جو وہ کہیں گے بس قیامت والے دن وہی چلے گا، ان کی مرضی چلے گی. قرآن پاک میں اللہ پاک، ایک میں مولوی صاحب کا بیان سن رہا ہے، کہتے تم کہتے ہو رسول کر کچھ نہیں سکتا، سارے لوگوں کو کل قیامت والے دن بخشوا کے لے جائے گا، سارے لوگوں کو بخشوا کے لے جائے گا. تم کیا کہتے ہو کر کچھ نہیں سکتا؟ اگر اس نے سارے لوگوں کو بخشوا لینا تو قیامت کے منظر جو اللہ قرآن میں بیان کر رہے ہیں، میں نے یہ بھی کرنا ہے، وہاں یہ منظر ہوگا، یہ بھی منظر ہوگا. کتنے زیادہ اللہ پاک قیامت کے اوصاف بیان کر رہے ہیں، وہاں یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی. تو پھر یہ سارے کیوں اللہ پاک لگائیں گے اگر ساری امت کو بخشوائیں گے؟ تو یاد کر لو اس دن اللہ کی عظمت کا سب سے بڑا دن ہوگا جو اللہ خود دکھائے گا مخلوق کو اپنی آنکھوں سے. کفار کو جہنم میں جانے سے پہلے اور مومنوں کو جنت میں جانے سے پہلے اللہ اپنی عظمت دکھائے گا کہ دیکھو قرآن میں جو تم پڑھتے تھے اور جو میرے پیغمبر تمہیں سناتے تھے، آج دیکھ لو وہ عظمت تمہاری. اب تو نہیں تم اقرار کر رہے دنیا کے. اللہ پاک بچائے، اللہ پاک ہمیں سیدھے رستے لائے، حق پہ صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق. شیطان بڑے کھلے پھر رہے ہیں انسان کو بھٹکانے کے لیے، فتنے بہت جنم لے رہے ہیں، مذہبی بھی، معاشرتی بھی، دنیاوی بھی، ہر قسم کے فتنے جنم لے رہے ہیں. عقائد بگاڑے جا رہے ہیں، رسم و رواج کو بگاڑا جا رہا ہے، روایات کو بگاڑا جا رہا ہے، دینی نام کے اوپر بدعات کو جاری کر کے انسان کو اصل دین سے، سنت سے پھیرا جا رہا ہے. فتنے جنم لے رہے ہیں. اللہ پاک سب کو محفوظ کر. دیکھیں جی آگے وَإِذَا الرُّسُلُ قُطِعَتْ، جب رسول جمع کیے جائیں گے، اللہ فرمایا لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، اس وقت سب کا فیصلہ ہوگا، سب کا. واسطے کس دن کے ان چیزوں میں دیر ہے؟ اُجِّلَتْ، سوال ہے جی، سوال.
کہ جب یہ اتنا کچھ ہوگا اللہ نے سوال ڈالا انسان کو سمجھانے کے لیے، تو پھر اس دن میں کیا چیز کس چیز کی دیر ہے پھر؟ ٹھیک ہے، پھر جواب دیا یوم الفصل، واسطے فیصلے کے دن کے واسطے، کہ واسطے کس دن کے ان چیزوں میں دیر ہے؟ واسطے فیصلے کے دن کے واسطے۔ وہ جو حشر اور نشر میں ساری یہ چیزیں اللہ کہہ رہے ہیں جو بیان ہوگی، انسان کے ذہن میں سوال ہو سکتا ہے یہ چیزیں کب واقع ہوگی، کب رونما ہوگی؟ اللہ نے فرمایا لیوم الفصل، فیصلے کے دن یہ ساری چیزیں تم دیکھو گے اپنی آنکھوں سے۔ آگے وما ادراک ما یوم الفصل، اور اے مخاطب تجھے کیا معلوم کہ کیا ہے فیصلے کا دن؟ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ دیکھو کیسا سخت کلام اللہ کا ہے، ہلاکت ہوگی، اور تجھے کیا معلوم کہ کیا ہے وہ دن؟ اصل میں انسان جو مطلب کسی نے کوئی آنکھوں سے حادثہ دیکھا ہو، ایک دنیا کے اعتبار سے میں مثال سمجھانے لگا، کوئی جگہ ہے، کوئی مقام ہے بڑا خطرناک ہے کہ وہاں پہ اگر کوئی چلا جائے تو وہ اس کی جان کو خطرہ واپس نہیں آ سکتا۔ کسی انسان نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور آ کے دوسرے کو آگاہ کر رہا ہے کہ بابا نہ جانا وہاں پہ، تمہیں کیا معلوم وہ کیسی جگہ ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں انسان تو نے قیامت نہیں دیکھی، لیکن میں تمہیں آج ہی آگاہ کر رہا ہوں، تمہیں کیا پتا وہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ سمجھ جاؤ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ ویل ایک معنی اس کا ہوتا ہے ہلاکت، دوسرا معنی بھی اس کا کیا گیا ہے۔ روایات حدیث میں آتا ہے کہ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، اور یہ ایسی وادی ہے کہ تمام جہنمیوں کا خون اور پیپ اس وادی کے اندر جمع کیا جائے گا، اور پھر جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے اللہ اس وادی کے اندر ان کو ڈالے گا۔ یہ وہ وادی ہے ویل۔ اچھا اس صورت کو آپ نے ذرا ایک کان سے نکال سن کے دوسرے سے نکالنا نہیں، اس صورت کا مضمون دیکھنا ہے۔ اللہ نے ایسے موتیوں کے اندر اللہ نے اس کو پرویا ہوا ہے۔ یہ ویل یومئذ للمکذبین، اللہ نے اس صورت کے اندر یہ گنتے جانا ہے آپ کتنی بار اللہ نے اس صورت کے اندر ویل یومئذ للمکذبین دہرایا ہے، وہ آخر تک اللہ نے یہ آیت دہرائی ہے، تقریباً 10 سے 11 مرتبہ شاید اتنی بار دہرائی ہوگی، لیکن گننا ہے آپ نے، یہ پہلی مرتبہ آ چکی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں جی، الم نہلک الاولین، فرمایا آیا نہیں ہم نے ہلاک کیے اولین، پہلوں کو، آیا نہیں ہم نے ہلاک کیا پہلوں کو عذاب سے۔ اب یہ مشرکین کو اللہ مخاطب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، فرمایا ثم نتبعهم الاخرین، پھر ہم پیچھے دیکھتے ہیں پچھلوں کو۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر یہ مشرکین، یہ آپ کی قوم جو ہے آپ کو تنگ کر رہی ہے، ان سے ذرا پوچھو کیا پہلے لوگوں کو ہم نے ہلاک نہیں کیا؟ اچھا وہ تو قرآن کو نہیں مانتے تھے، تو یہ اللہ کیوں پوچھ رہا ہے کہ ان سے پوچھو کیا ہم نے نہیں ہلاک کیا؟ وجہ اس کی یہ دیکھو، یہ فارس، روم، یہ جتنے بھی ہوتے تھے نا اہل کتاب، عیسائی وغیرہ، ادھر اب مشرکین مکہ تجارت کے لیے کہاں جاتے تھے؟ شام جاتے تھے۔ شام جو تھا عیسائیوں کا گھر تھا، اہل کتاب علماء بہت بڑے بڑے، اب یہ وہاں جاتے تھے، وہاں جا کے یہ انجیل سنتے تھے، یہودی بھی وہاں رہتے تھے، وہاں تورات سنتے تھے۔ تورات کے اندر اللہ نے قوم سمود کے، قوم عاد کے واقعات ایسے ذکر کیے ہوئے تھے جس طرح قرآن پاک، یہ بھی وہاں سنتے تھے، تو یہ سن کے آ کے اپنے لوگوں کو بتاتے تھے جی فلانی قومیں تھیں ان کے اوپر عذاب آیا تھا، کہانیوں کے طور پہ، ٹھیک ہو گیا، اس طرح یہ سناتے تھے۔ اور مشرکین مکہ کے اندر بھی یہ واقعات بڑے مشہور تھے۔ تو اللہ فرمانے ان سے پوچھو پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کیا ہم نے؟ کہتے تھے کہ اللہ کا عذاب آیا، مشرکین کہتے تھے اللہ کا عذاب، لیکن یہ نہیں وہ ظالم سمجھتے تھے آیا کس وجہ سے عذاب ہے۔ جس طرح آج کے لوگ سارا کفر و شرک کر رہے ہیں، مولوی کروا رہے ہیں، پتہ ہے قوم سمود عاد کے اوپر عذاب آیا، لیکن ان بے ایمانوں کو یہ نہیں پتا کس وجہ سے آیا۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہاں لیکن آج تھوڑا سا پیترا بدل گیا، پتا ہے شرک کی وجہ سے، لیکن یہ نہیں پتا جو ہم کروا رہے ہیں یہ بھی شرک ہے، جس رستے پہ ہم عوام کو چلوا رہے ہیں یہ شرک ہے کہ نہیں؟ تو یہ گئے گزرے جاہل ہیں۔ آگے دیکھیں ثم نتبعهم الاخرین، پھر ہم پیچھے ہم پیچھے بھیجتے ہیں پچھلوں کو، ٹھیک ہے، مطلب کہ ہم نے ان کو اب ان کے بعد بھیجا،
تو ان کو چاہیے کہ مان لیں، توحید قبول کر لیں، آپ کی بات کو مانیں، لیکن نہیں مانتے. تو پھر کذالک نفعل بالمجرمین، اسی طرح ہم کرتے ہیں ساتھ مجرموں کے. اور مشرکین مکہ، اگر تم بھی پچھلے لوگوں کی روش پر چلو گے نا تو ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں. پھر تم بنو گے مجرم، یہی کریں گے تمہارے ساتھ. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. آگے أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ. اچھا جی، یہ دلائل عقلیہ کا آغاز شروع ہو چکا ہے، یعنی حشر و نشر پر دلائل عقلیہ. ٹھیک ہے. أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، فرمایا آیا نہیں کیا ہم نے زمین کو، ہاں کیا ہم نے نہیں پیدا کیا تم کو مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، پانی بے قدرے سے. ٹھیک ہے، کیا نہیں پیدا کیا ہم نے تم کو پانی بے قدرے سے، یعنی ذلیل نطفہ گندا ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے. اللہ پاک یہ انسان کی اوقات. پھر فرمایا فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، فرمایا بس کیا ہم نے اس کو بیچ جگہ محفوظ کے. نطفہ جگہ محفوظ سے مراد ماں کا رحم ہے، باقی کچھ سے نکلا نطفہ ماں کے رحم میں گیا. 9 مہینے تک وہاں اللہ پاک نے 3 اندھیروں میں کاریگری کی انسان کو بنایا. ٹھیک ہے. اچھا فرمایا وہ ذلیل حقیر نطفے سے تجھے میں نے پیدا کیا، ذلیل حقیر نطفے سے. پھر آگے کیا فرمایا اِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ، طرف ایک وقت معین تک. کیا مطلب؟ 9 ماہ. کتنے؟ 9 ماہ تک. پھر فَقَدَرْنَا، پس ہم نے اندازہ رکھا، پس ہم نے اندازہ لگایا. فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، پس کیا ہی ہم اندازہ لگانے والے ہیں، کتنا اچھا ہم اندازہ، یعنی کتنا اچھا ہم قدرت رکھنے والے ہیں. ٹھیک ہے، کتنی اچھی ہم ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ فرما رہے انسان دیکھ تو ایک نطفے سے، گندے سے، حقیر سے، ذلیل سے نطفے سے تجھے میں نے پیدا کیا. ٹھیک ہے. پھر اس کو ایک محفوظ جگہ تک میں نے پہنچایا، پھر ایک وقت مقررہ تک اس کو میں نے وہاں رکھا، فی قرار مکین کیا، پلتا کاریگری کی ساری کی ساری. پھر فقدر، اندازہ رکھا. کون سا اندازہ رکھا اللہ نے فرمایا دیکھ وہاں پہ تیرا رزق لکھا، تیری زندگی کتنی ہوگی، تو شقی ہوگا، سعید ہوگا، بدبخت ہوگا، خوش بخت ہوگا، نیک بخت ہوگا. سب کچھ ہم نے ماں کے پیٹ کے اندر یہ تیرا قسمت کے اندر لکھ دیا. فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، بس کتنا ہی اچھا ہم قدرت رکھنے والے ہیں. جب ہم تجھے حقیر سے نطفے سے زندہ تمہیں پہلی بار پیدا کر سکتے ہیں تو کل قیامت والے دن ہم تمہیں کیا دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے؟ یہ کون سا ہمارے لیے کچھ؟ تو فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، جو اللہ پہلی بار پیدا کرنے پر، نطفے سے پیدا کرنے پر قادر ہے، تو دوبارہ اللہ کیسے نہیں پیدا کر سکتا؟ آگے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. پھر أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا، دوسری عقلی دلیل، آیا نہیں کیا ہم نے زمین کو کافی ہونے والی، احیاء زندوں کو، وامواتا اور مردوں کو، زندوں کو اپنی پیٹھ پر اور مردوں کو اپنے پیٹ میں جمع کرنے والی ہے. کہو سبحان اللہ. فرمایا کہ کافی نہیں کیا ہم نے. دیکھ اتنی کثیر تعداد کے اندر مخلوق زمین پر پھر رہی ہے، صرف انسان ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ دیکھو کتنی مخلوق ہے. اور پھر اس کے اوپر پہاڑ رکھے، درخت لگائے، اور کتنے پتھریلی زمین ہے، ریتلی زمین ہے، درخت ہے، کتنا وزن ہے اس کے اوپر، اور زندوں کو بھی اٹھائے ہوئے اپنے اوپر. اور پھر جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو اپنے پیٹ کے اندر بھی یہ سمو لیتی ہے. کیا نہیں ہم نے کافی بنایا زمین کو؟ ٹھیک ہے. دوسری عقلی دلیل ہے. آگے وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ، تیسری عقلی دلیل ہے جی. فرمایا اور کیے ہم نے اس کے اندر پہاڑ بلند بلند، شامخات پہاڑ بلند بلند، وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا، اور پلایا ہم نے تم کو پانی میٹھا میٹھا. فرات کا مطلب میٹھا میٹھا. سبحان اللہ. کیا اللہ پاک کا ناز ہے سمجھانے کا. ہر صورت اپنا ایک الگ رنگ پیش کر رہی ہے. کیا خیال ہے؟ اسی طرح ہے جی، ہر صورت اپنا الگ رنگ پیش کر رہی ہے. ہر صورت کے وقف، ہر صورت کے آیت کا آخری لفظ ایک اپنا موتی بکھیرتا ہے. فصیح و بلیغ کتاب ہے.
دنیا کے اندر کوئی اس کو سر نہیں کر سکا کتاب کو، اس کی فصاحت و بلاغت کو آج تک کوئی ہرا نہیں سکا. سمجھ آ گئی ہے کیا؟ ہر صورت ایک اپنا رنگ دے رہی ہے، ہر صورت ایک اپنا انداز رکھے ہوئے ہے. میٹھا میٹھا پانی. اللہ نے فرمایا اگر نہیں نہ مانو گے تو پھر ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس کے لیے، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے. پھر آگے انطلقوا الی ما کنتم به تکذبون، چلو تم طرف اس کے جو تم تھے ساتھ اس کے جھٹلانے والے. اب قیامت کا ذکر ہے جی، ٹھیک ہے، تخویف اخروی ہے، قیامت کا ذکر، قیامت کا منظر بیان کیا. فرمایا جب سارے اٹھ جائیں گے کافر، اللہ فرمایا چلو 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 اس کی طرف جس کو تم جھٹلانے والے تھے، شاباش چلو. فرشتہ اللہ کی طرف سے یہ ندا کر رہا ہوں انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، ذی ثلاث شعب، غور سے ترجمہ، چلو تم طرف سائے کے جس کی 3 پھانکیں ہیں. جی ثلاث شعب کا معنی دیکھو کیا لکھا ہے، شاخیں، پھانکیں، شاخیں جو بھی کر، 3 شاخیں پھانکیں ہیں. لا ظلیل، فرمایا نہیں ہوگا وہ سایہ کرنے والا، ولا یغنی من اللہب، اور نہیں نہ کچھ فائدہ دے گا، ولا یغنی نہ کچھ فائدہ دے گا، من اللہب تپش سے. عجیب بات، جہنم کا ذکر اللہ نے کیا. فرمایا دیکھو میری بات سمجھ، اللہ نے فرمایا نا اس کے اندر کہ چلو تم طرف سائے کے، ٹھیک ہے، جس کی 3 پھانکیں، ثلاث 3 کو کہتے ہیں، 3 شاخیں 3 پھانکیں. آپ نے کبھی لوہار دیکھا ہو، بھٹی جب جلاتا ہے، آگ گرم کرتا ہے تو دھواں نکلتا ہے، جہاں سے دھواں نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں پھانکیں یا شاخیں کہہ لو، ٹھیک ہے. بعض لوہار ہوتے ہیں انہوں نے 1 پھانک رکھی ہوتی ہے، بعض ہوتے ہیں 2 رکھی ہوتی ہے، ایک ادھر کو ایک ادھر، اس کو کہتے ہیں پھانکیں. اللہ نے کہا میری جہنم کے 3 پھانکیں ہیں. کتنے؟ 3 شاخیں 3 پھانکیں جہاں سے دھواں اٹھ رہا ہوگا. اللہ نے فرمایا دیکھ، جھٹلاتا تھا نا قیامت کو، جھٹلاتا تھا میرے عذاب کو، جھٹلاتا تھا جہنم کو، جا دفعہ اس میں. اچھا پھر فرمایا جہنم میں تو جائے گا، اس کی تپش جب تجھے حرارت محسوس ہوگی تو سایہ تلاش کرے گا، سایہ تلاش کرے گا. اللہ نے فرمایا سایہ رکھا ہے ہم نے، مل جائے گا تجھے سایہ، لیکن وہ سایہ درخت کی طرح ٹھنڈا نہیں ہوگا، سایہ درخت کی طرح ٹھنڈا نہیں ہوگا. فرمایا لا ظلیل، نہیں ہوگا وہ سایہ کرنے والا، ولا یغنی من اللہب، وہ تپش سے کوئی فائدہ نہیں دے گا. سائے میں بھی جائے گا وہاں بھی تجھے گرمی ہی گرمی لگے گی، شدت محسوس. 3 پھانکیں ہیں، 3 پھانکیں جدھر سے جہنم تک دھواں نکلے گا. پہلی پھانک میں جائے گا، سایہ تلاش کرے گا لیکن تجھے نہیں ملے گا. دوسرا سایہ نظر آئے گا، تو سمجھے گا کہیں وہیں ٹھنڈک محسوس ہو جائے، وہاں جائے گا وہاں بھی ذلیل و خوار ہو کے تیسری کی طرف جائے گا. تیسرے میں جائے گا وہاں بھی تجھے کوئی سکون محسوس نہیں ہوگا. اللہ محفوظ پر. آگے دیکھیں انہا ترمی بشرر کالقصر کأنہ جمالات صفر. اب یہ جی آتش جہنم کے چنگاروں کا بیان ہے. دیکھیں بے شک انہا ترمی، بے شک وہ آگ پھینکتی ہے چنگاریاں، بے شک ترمی پھینکتی ہے، بشرر وہ آگ چنگاریاں، کالقصر مثل عالی شان محل کے. کس کے؟ قصر کا معنی یہی لکھا ہے، محل کے مثل وہ چنگاری ہے. پھر فرمایا کأنہ جمالات صفر، فرمایا گویا کہ وہ اونٹ ہیں زرد رنگ کے. کیا ہے؟ اونٹ ہیں زرد رنگ. دیکھو غور سے سمجھنی جی. فرمایا جو جہنم کی آگ ہے نا، دیکھو ہم دنیا میں جب آگ جلاتے ہیں ایک تو آگ کی سطح ختم ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ آگ کی سطح ختم ہوتی ہے. تو آگ کی سطح جہاں ختم ہوتی ہے پھر جہنم کی وہ جو آگ ہوتی ہے اس کے اندر سے نکلتے ہیں شرارے، چنگاریاں. اللہ نے فرمایا جہنم کی آگ کی سطح تو ہوگی ہی اپنی، لیکن جو اس میں سے چنگاری نکلے گی نا، چنگاری نکلے گی، وہ چنگاری اتنی بڑی ہوگی کہ جس طرح دنیا میں تم محلات دیکھتے ہو بڑے بڑے اونچے،
ایسے اس آگ سے چنگاری نکلے گی. پھر جب وہ اوپر کو اٹھے گی چنگاری تھوڑی بلند ہوگی, وہ ہوگی تقسیم کئی حصوں کے اندر, اور جب اس شرارے کے اندر سے چنگاری نکلے گی تقسیم ہوگی تو پھر وہ چھوٹے چھوٹے چنگارے بھی اونٹوں کے جتنے بڑے بڑے زرد رنگ کے ہوں گے. سمجھ آ گئی؟ جو اندر سے ایک تو آگ کی اپنی سطح, پھر اس کے اندر سے جو چنگاری نکلے گی وہ مثل محل کے, اور پھر جب وہ چنگاری تقسیم ہوگی اس کے جو چھوٹے چھوٹے چنگارے, ٹھیک ہے, وہ کس کی مثل ہوں گے؟ اونٹ کی طرح. دیکھنے والے کو یوں محسوس ہوگا جس طرح زرد رنگ کی. مطلب یہ نہیں کہ وہ اونٹ ہی دکھیں گے, ایک مشابہت, شکل کی مشابہت دی اللہ نے, یعنی اس کی مسافت کی مشابہت دی ہے کہ جتنا زرد رنگ کا اونٹ ہوتا ہے نا بڑا, اتنی بڑی اللہ پاک فرمائیں گے اس چنگاری کے اندر سے جو چنگاری نکلے گی چھوٹے چھوٹے, وہ اونٹوں کی جتنے ہوں گے. ٹھیک ہے, اللہ معاف فرمائے. یقین کرو جو قرآن نہیں نہ پڑھتے ان کے اوپر ترس آتا ہے, ترس آتا ہے. کبھی ہمارے دل کی آنکھوں سے کوئی ان کو دیکھے کہ ہمارے دل کے اندر کتنا درد ہے. ان کے جمعے والے دن جب میں بیٹھا ہوتا ہوں نا, خطبہ دے رہا ہوتا ہوں, تو کوئی چیز مثلاً پوچھنی, ظاہری بات ہے مجمع کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. اگر میں ساتھ لے کے نہ چلوں پھر سارے اپنی گردن نیچے کر کے عالم ارواح میں چلے جاتے ہیں, سو جاتے ہیں. ماشاءاللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ قرآن پاک بہت زیادہ معلومات آپ کو آ چکی ہے. احادیث شریف, ظاہری بات ہے اب میں نے قرآن پاک تھوڑی پڑھا ہے, میں ایک دن اندازہ لگا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت بھی قرآن پاک کی تشریح میں پوری بیان ہوئی ہے. صرف تشریح نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مکمل سیرت شروع سے لے کر آخر تک اگر الگ دیکھا جائے. آپ کی نبوت سے پہلے بھی ہم نے حالات آپ کو سنائے, اس کے بعد نبوت جب ملی, نبوی زندگی, مکی کی مکہ زندگی کیا تھی, کیسے صحابہ پر ظلم و ستم ہوتے, سارے واقعات, کعبۃ اللہ کو آزاد کروانا, سارے واقعات, معراج شریف کا ذکر کیا ہے, تو سورۃ بنی اسرائیل میں سورۃ نجم میں سارا ذکر. اس کے بعد مدنی زندگی, غزوہ بدر کا بیان بھی ہوا ہے, سورۃ انفال پوری غزوہ بدر ہے, اور غزوہ احد ہے آگے, وہ پوری سورۃ آل عمران کے اندر سارا واقعہ بیان. اس کے بعد کیا ہے جی, خندق ہے, غزوہ احزاب, سورۃ احزاب میں سارا واقعہ. قریظہ, بنو نذیر کا سارا واقعہ سورۃ حشر میں ہے. قریظہ کا سارا واقعہ سورۃ احزاب میں ہے. صلح حدیبیہ سورۃ فتح کے اندر آیا ہے سارا واقعہ. فتح مکہ وہ آگے آئے گا انشاءاللہ اذا جاء نصر اللہ والفتح کے اندر, اور مزید اس کی تفصیل بھی میں نے پیچھے کر دی. اس کے علاوہ 9 ہجری میں غزوہ تبوک ہوا, حنین ہوا, 8 ہجری میں حنین ہوا, وہ بھی واقعہ آ چکا ہے سورۃ غالباً توبہ کے اندر. اس کے بعد سورۃ توبہ کے اندر غزوہ تبوک اللہ نے ذکر کیا, وہ بھی سارا واقعہ بیان ہو چکا. حج کا وہ سورۃ بقرہ کے اندر غالباً گزرا ہے, اس کے اندر تفصیل بیان ہوئی تھی. مکمل سیرت بھی بیان ہو چکی ہے, صحابہ کی سیرت الگ آئی ہے اس کے. تو الحمدللہ آپ نے سنی ہے, کتنی معلومات میں اضافہ ہوگا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں جب میں جمعے میں کبھی ساتھ لے کے چلتا ہوں تو آگے والے جو صفحے ہوتی ہے درس والے یہی بول رہے ہوتے ہیں, پیچھے والے منہ دیکھتے ہیں کہ ہو گیا رہا ہے. کیونکہ میری عادت ہے کہ میں تفصیل کے اندر زیادہ بات کو کھولنا نہیں, تفصیل کے اندر جمعے والے دن میں نے نہیں جانا, اشاروں کے اندر بات کرنی, بس خود ہی سمجھتے جائیں. پیچھے والے منہ اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ کیا رہے, بیان کرتے ہیں. آگے والے چونکہ قرآن کے علم سے واقف ہوتے ہیں, وہ سمجھ رکھتے ہیں کہ کیا بیان ہو رہا ہے, کیا نہیں, کس کا واقعہ بیان ہو رہا ہے. کوئی قوم کا میں نے ذکر کرنا, فوراً پتہ چل جانا, فوراً ذہن میں آ جانا اس قوم کے اوپر کون سا عذاب آیا, کس نبی کو بھیجا گیا اس کی طرف, اور کب آئی یہ قوم, کہاں پہ اس کا ذکر, سارا خاکہ ذہن میں آ جاتا. تو ترس آتا ہے ان لوگوں کے اوپر جو قرآن جنہوں نے زندگی میں پڑھا ہی نہیں ہے, دیکھا ہی نہیں, نہ سمجھا ہی نہیں. کیا بنے گا ایسے لوگوں کا یقین. اب ہم قرآن پڑھتے ہیں یوں لگتا ہے جیسے ہم مسلمان ہے ہی نہیں, صرف نام کا کلمہ پڑھا ہوا. وہ جن کو پتہ ہی نہیں قرآن پاک کا, ہم ان کے بارے میں کیا فیصلہ کریں.
کیا سمجھائیں ہم ان کو؟ اللہ قرآن میں کیا کیا انداز اپنا کے انسان کو سمجھا رہا ہے، لیکن جو دور ہے قرآن پاک سے اور اپنے آپ کو واقعی سچا اور اعلیٰ مسلمان سمجھ کے بیٹھے ان کا کیا بنے گا؟ آج آگے پاس ان کے پاس یہی بات ہے کہ اللہ دی رحمت ہے جی معاف کر۔ تو جو اپنا بیچارے دن رات کھپا رہے ہیں اللہ کے دین کے لیے، جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، جو کھپا رہے ہیں اپنے آپ کو قرآن سمجھ رہے ہیں، تو اللہ کیا پھر ان کو معاف نہیں کرے گا؟ وہ کہاں جائیں گے؟ وہ پاگل ہے دنیا کے اندر جو پڑھ رہے ہیں، پاگل ہے دنیا کے اندر حدیث شریف پڑھ رہے ہیں، پاگل ہے دنیا کے اندر قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ تم مفت کے چوری کے مجنو بنے ہوئے، نئے لطیفہ چوری کے مجنو۔ کسی نے کیا یاد ہو کسی کو؟ ایک لڑکی تھی، لیلا مجنو کی واقعہ، پابندی لگ گئی، مجنو سے نہیں ملنا اور تمہیں لیلا سے نہیں ملنا۔ لیلا نے ایک بار چھری دی اپنی نوکرانی کی، پیالہ دیا کہ جا مجنو کے پاس جا، اسے کہے مجھے اپنا خون دے۔ لیکن اس سے پہلے لیلا اپنی نوکرانی کے ہاتھ مجنو کو چوری بھیجا کرتی تھی، پیالہ بھر کے جا اس کو دے کے آ مجنو، وہ گلی کے اندر پڑا ہوگا، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں کیا چوری ہوگی۔ اب وہ نوکرانی لے کے جاتی پیالہ، رستے کے اندر مل جاتا کوئی امام مسجد، تو اس نے پوچھ لیا کدھر لے کے جا رہی ہے؟ تو اس نے کہا جی مجنو کو دیکھیے۔ اس نے کہا میں مجنو ہوں۔ اس نے کہا میں مجنو ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب اس نے کیا دیکھا ہوا تو مجنو کون ہے کون؟ یہ تو بیچاری ویسے ہی بس پوسٹ مین کی درمیان میں لگی، چیزیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، واپس آ گئی، جی پہنچا دی جی۔ اگلے دن پھر لیلا نے بھیجا، ایسے کئی دنوں تک کام چلتا رہا۔ لیلا کو یہ ہوتا تھا کہ مجنو تک چوری جا رہی ہے، اور اس لڑکی کو نوکرانی کو یہ ہوتا تھا اصل مجنو امام مسجد ہے۔ اب ایک دن لیلا نے امتحان لیا، محبت امتحان بھی لیتی ہے۔ لیلا نے کہا یہ اب چھری لے اور پیالہ لے، اس کو کیا مجھے خون دے۔ اب وہ گئی چھری لے کے پیالہ لے کے، رستے میں پھر امام مسجد۔ اس نے کہا بابا آج چھری نہیں، آج لیلا خون مانگ رہی ہے۔ اب ظاہری بات ہے محبت امتحان مانگتی ہے۔ اب یہ تھے چوری کھانے والے مجنو۔ کچھ نے کہا نہ بابا نہ، یہ میں نہیں کر سکتا، خون دینے والا مجنو اور ہے اور چوری کھانے والا مجنو اور ہے، ہم تو چوری کھانے والے مجنو ہیں۔ تو جن لوگوں نے اللہ کی یاد میں قرآن سمجھا، نمازیں پڑھی، اللہ کو منایا، قیام اللیل کر کر کے اپنے پاؤں اپنا خون سکھا دیا، اپنی آنکھیں جنہوں نے سکھا لی اللہ کے آگے رو رو کے، وہ کیوں یہ دنیا کے اندر کام کر رہے ہیں؟ پھر اگر تمہاری اتنی جلدی ایسی بخشش ہو جاتی ہے، نہ تم نے کچھ کام کرنا، بس فارغ بیٹھے کھا رہے ہو، دنیا کی چیزیں کھا رہے ہو، اللہ کی چیزوں سے نفع اٹھا رہے ہو تم سارا، ان کو پھر کیا ضرورت ہے یہ جو میرے سامنے قرآن پاک سمجھ رہے ہیں شک کے بعد؟ کیا ضرورت ہے ان کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی؟ پاگل ہے یہ؟ اللہ کو قطعاً نہیں، پتہ نہیں اللہ کو کتنے پسند ہے، اللہ کتنا فخر کرتا ہوگا، کتنے گناہ ہو رہے ہیں اس وقت، کوئی تاش، کوئی جوا، کوئی بغیرتی میں لگا ہوا ہے، کوئی زنا کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، لیکن آپ کو اللہ نے ایسی توفیق دی کہ اللہ پاک نے آپ کو اپنے دربار میں بلائے قرآن پاک سمجھنے کی۔ بعض کلاس میں نئے ساتھی آئے، ہمارے والد محترم نے پرسوں بھی جملہ کہا کہ آپ نیت کر لو، اپنا اخلاص ایسا اونچے درجے کا بنا لو کہ چلو پچھلے سپارے تو نہیں سمجھے، اللہ تمہیں یہ جو 1-1.5 سپارہ سمجھا ہے، اللہ تمہیں پورے قرآن کے ثواب دے دے، کیونکہ اللہ اخلاص کو دیکھتا ہے، نیت کو دیکھتا ہے اللہ پاک۔ اس کی نیت میں جتنا اخلاص ہوگا اللہ پاک اس کے اخلاص کی قیمت لگا دیتا ہے۔ بخشنے پہ آئے ایک نیکی پہ بخش دیتا ہے، اس کو کون ہے پوچھنے والا؟ پکڑنے پہ آئے ایک معمولی سی لغزش پہ پکڑ لیتا ہے، پکڑنے پہ آئے، اور بخشنے پہ معمولی سی نیکی پہ بخش دیتا ہے۔ تو میں آپ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ آخری لمحات ہیں، قرآن پاک پڑھو، سمجھو، اور یقین کرو ایک دوسرا غم ہمیں یہ بھی ہے، شاید اگلے درس میں پتہ نہیں کس کی قبولیت ہوتی ہے کس کی نہیں ہوتی،
कौन भागता है और कौन फिर दोबारा दोहराई के अंदर मसरूफ हो जाता है। मैंने आपको उस दिन भी समझाई थी ये बात कि जिसने पहली बार अभी फिलहाल पढ़ा है उसने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा। अभी तो बुनियाद है, बुनियाद जिसको कह लो पहला बार ईट करना, अभी तो ऊपर बिल्डिंग खड़ी करनी है, अभी नए नक्शे के लगाने हैं सारे, अभी तो मसला इला पढ़ाना है मैंने इंशाअल्लाह मुदस्सिर। आंखें खुल जाएंगी आपकी आंखें उसके अंदर इंशाअल्लाह कि ये भी फन है एक तौहीद का फन, कि कुरान की तीनों जिल्दें इंशाअल्लाह आपके सामने होगी और आपने तकल्लुफ करके आयतों को देखते जाना है, देखते जाना है। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हैरान हो जाओगे, कब्र तक जाने तक तुम्हें कोई अल्लाह की तौहीद से कभी हिला नहीं सकेगा। हजार मौलवी भी तुम्हारे सामने आके तुम्हें तौहीद से फेरने की कोशिश करें, लेकिन इंशाअल्लाह तुम्हारे अकीदे में जर्रा बराबर भी फर्क नहीं आएगा। पहाड़ की तरह एक ही जगह जम जाओगे इंशाअल्लाह। तो पढ़ोगे कि नहीं इंशाअल्लाह मसला इला? इंतजार करो बस उस चीज का। ये 30वां पारा जो है ना, इसको निस्फ करके फिर इंशाअल्लाह सबक को रोक के फिर यही मसला चलाएंगे, मसला इला। और वो बड़ा कशिश वाला मसला है, कशिश है, वो खींचता है इंसान को अपनी तरफ। और एक तरतीब होती है ना, ज़ाहिरी बात अल्लाह की तौहीद का एक फन होता है समझाने का इंसान को। एक मौजू लिया जाता है, उसके मुतल्लिक आयते, फिर अगला मौजू, उसके मुतल्लिक आयते, फिर अगला मौजू, फिर उसके मुतल्लिक आयते। इंसान का अकीदा बनता जाता है और मालूमात में इंसान के इजाफा होता जाता है। समझ आइए कि नहीं? तो कुरान पाक समझो, इससे दूर ना हटना, दूर ना हटना। आगे देखिए, वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, हलाकत है उस दिन वास्ते झुटलाने वालों की। जज़ाकल्लाह। जुमे का इंतजाम किया करें जी, सारे कोने एक सब पहुंचा